بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کل ہم نے ہومولوگس سیریز تک پڑھا تھا اور آج جو ہے ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 15 کا نیا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس ٹاپک کا نام ہے ڈیٹیکشن آف ایلیمنٹ ان آرگینک کمپاؤنڈ۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں عموماً کاربن اور ہائیڈروجن کے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض آرگینک کمپاؤنڈ میں نائٹروجن کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، ہیلوجنز بھی ہوتے ہیں، سلفر بھی ہوتا ہے، آکسیجن بھی ہوتی ہے۔ تو ان ایلیمنٹ کو ہم ایکسپیریمنٹل یا لیبارٹری میں کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا ان ایلیمنٹ کی ڈیٹیکشن کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس ٹاپک کا جو مقصد ہے، جو ایسل وہ یہی ہے کہ کسی بھی ان نون آرگینک کمپاؤنڈ میں ایکسپیریمنٹ کے تھرو لیبارٹری میں جا کر ہم وہ ایلیمنٹ کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ڈیٹیکشن آتی ہے ڈیٹیکشن آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن، یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کو ہم ایکسپیریمنٹ کے تھرو کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے۔ اس کا جو پروسیجر ہے وہ آپ کو آنا چاہیے، اس میں جو ریئیکشن ہے وہ ریئیکشن آپ کو آنے چاہیے، کیونکہ جب پیپر میں کویسچن آتا ہے تو اکثر جو ہے وہ ان کے پروسیجر کے بارے میں کویسچن آتا ہے یا ان کی ریئیکشن کے بارے میں کویسچن آتا ہے۔ ڈیٹیکشن آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن: ہیٹ اے اسمال اماؤنٹ آف آرگینک کمپاؤنڈ وتھ کاپر آکسائڈ ان اے گلاس ٹیسٹ ٹیوب۔ آپ ایک گلاس ٹیسٹ ٹیوب لے کر اس گلاس ٹیسٹ ٹیوب میں آرگینک کمپاؤنڈ ڈالیں، لیکن زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ زیادہ ڈالنے سے پھر ہیٹ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے۔ تو تھوڑی سی اماؤنٹ میں اس میں آپ آرگینک کمپاؤنڈ ڈالیں، اور آرگینک کمپاؤنڈ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس میں کاپر آکسائڈ بھی ڈال لیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے کاغذ پہ دونوں کو ڈال کر مکس کر کے اس کے بعد اس ٹیسٹ ٹیوب میں آپ اس کو ڈال دیں۔ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالنے کے بعد اس کو آپ نیچے سے اسپرٹ لیمپ کے تھرو ہیٹ کر لیں، یعنی آپ کے پاس اسپرٹ لیمپ یا جو بنسن برنر ہوگا اس کی مدد سے اس کو جو ہے وہ یہاں سے آپ ہیٹ دے دیں، ہیٹ سپلائی کر لیں۔ جب آپ اس کی ہیٹنگ کر لیں گے تو بیسیکلی اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ الگ ہو کر ریئیکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اگر نیکسٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آن ہیٹنگ دا مکسچر کاربن اینڈ ہائیڈروجن آکسیڈائز ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اگر آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن ہے، جب وہ کاپر آکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کرے گا تو آکسیجن اور کاربن مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بنا لیں گے، کاپر الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح آرگینک کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن بھی موجود ہوتا ہے، تو ہائیڈروجن کاپر آکسائڈ کے ساتھ ریئیکشن کر کے آکسیجن کے ساتھ مل کر واٹر بنا دے گا، اور اسی طرح کاپر الگ ہو جائے گا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کاپر کے جو گولڈن کلر کے پارٹیکل ہے وہ نیچے باٹم میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی اس کے لیے کنفرمیشن نہیں ہوتی۔ کنفرمیشن ہم کیسے کریں گے کہ اس میں کاربن موجود ہے، اس میں ہائیڈروجن موجود ہے۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ کاپر آکسائڈ کے ساتھ اگر کاربن ریئیکشن کرتا ہے تو کاربن کہاں سے آتا ہے؟ وہ آرگینک کمپاؤنڈ کا پارٹ ہے، اس کا جز ہے۔ آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح آرگینک کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن کی پریزنس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آرگینک کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن ہے تو وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر واٹر بنائے گا۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر دونوں کے بننے سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہے۔ لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنفرمیشن ہے وہ ہم کیسے کریں گے؟ تو جیسے میں نے ڈائیگرام میں اوپر دکھایا ہے، یہاں سے جب اوپر سے کاربن ڈائی آکسائڈ آئے گی، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی ادھر آئے گی، تو ایک بیکر میں آپ لائم واٹر ڈالیں۔ لائم واٹر جو ہے وہ بالکل ہلکا سا وائٹ حصہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا وائٹ، لیکن جب کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں آئے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ پاس ہو جائے گی تو لائم واٹر کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہو جائے گا۔ لائم واٹر کا جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لائم واٹر کا فارمولا ہوتا ہے CaOH2، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ۔ تو اس کے ساتھ لائم واٹر کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ریئیکشن ہو جائے گا، اور کیا بنے گا وہ یہاں پر ریئیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پلس لائم واٹر یعنی کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ، اٹ ول گیو کیلشیم کاربونیٹ پلس واٹر۔ اب کیلشیم کاربونیٹ جو ہے وہ واٹر میں انسالوبل ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے
تو انسالوبل ہونے کی وجہ سے اس کے وائٹ کلر کے پارٹیکل ڈسپرس ہو جائیں گے، جس سے پھر پورے سولوشن کا کلر جو ہے وہ ہمیں ملکی نظر آتا ہے. سو کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرن لائم واٹر ملکی وچ شوز دا پریزنس آف کاربن. کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں جو کاربن ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ سے ہی آتا ہے. آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن ہوتا ہے، وہ آکسیڈائز ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی آرگینک کمپاؤنڈ میں جو ہے وہ کاربن موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں واٹر ہے. واٹر میں جو بیسیکلی ہائیڈروجن ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہائیڈروجن ہے یہ آرگینک کمپاؤنڈ سے ہی آتا ہے، اور یہ آکسیجن کے ساتھ کاپر آکسائڈ کے آکسیجن کے ساتھ مل کر واٹر بناتا ہے. لیکن ہم واٹر کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ سو دا واٹر ویپرز ٹرن وائٹ انہائیڈرس کاپر سلفیٹ بلو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انہائیڈرس کاپر سلفیٹ لیں گے، انہائیڈرس کاپر سلفیٹ وہ ہوتا ہے جو وداؤٹ واٹر ہوتا ہے، اس میں واٹر موجود نہیں ہوتا. تو یہ جو کاپر سلفیٹ ہے، انہائیڈرس جو ہوتا ہے جو وائٹ ہوتا ہے وداؤٹ واٹر ہوتا ہے، اس میں جب وہ واٹر کے ویپر آ کر پاس ہوں گے تو یہ کاپر سلفیٹ کے ساتھ مل کر ہائیڈریٹڈ کاپر سلفیٹ بنا دیں گے، اور ہائیڈریٹڈ کاپر سلفیٹ جو ہے اس کا کلر بلو ہوتا ہے. تو یہ کلر جو انہائیڈرس کاپر سلفیٹ کے چینج ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ واٹر کے مالیکیول اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واٹر کے ویپر جو ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن کی آکسیڈیشن سے ہی بنتے ہیں. تو اسی طرح ہم کاربن اور ہائیڈروجن دونوں کی جو ہے وہ ڈیٹیکشن اس عمل سے یا اس پروسیس سے کر لیتے ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا، بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز اس کی یہ ہے کہ آپ کو پروسیجر آنا چاہیے. اس ڈیٹیکشن کی پروسیجر کیا ہے، اور پھر اس پروسیجر کے دوران جو بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، جو بھی کیمیکل پروسیس ہوتے ہیں، وہ ساری ریئیکشن، وہ سارے پروسیس آپ کو آنا چاہیے. کوشش کریں کہ ریئیکشن بیلنس کر لیا کریں. لیکن اگر ریئیکشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور آپ کا ٹائم اس میں زیادہ ضائع ہوتا ہے تو پیپر میں بے شک نہ کریں. لیکن یہ کہ یہ چونکہ شارٹ ریئیکشن ہے، چھوٹے موٹے ریئیکشن ہیں، تو ان کو آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں. جو بڑے ریئیکشن ہوں گے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ریئیکشن ہوں گے، ان کو اگر آپ بیلنس نہ بھی کریں تو اتنا، کیونکہ اصل میں اکثر اسٹوڈنٹ جب ایک ریئیکشن کے بیلنسنگ میں لگ جاتے ہیں تو وہ اتنا ٹائم ضائع کر لیتے ہیں کہ اس میں 3-4 شارٹ کویسچن بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے کمپلیکیٹڈ ریئیکشن کی بیلنسنگ اتنی زیادہ ضروری بھی نہیں ہوتی. لیکن چھوٹے موٹے جو ریئیکشن ہیں جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں. کیونکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، وہ پورا پروسیجر تو لکھ لیتے ہیں، پروسیجر ان کو آتا ہے، لیکن وہ ریئیکشن چھوڑ دیتے ہیں، ریئیکشن ساتھ مینشن نہیں کرتے. تو ریئیکشن مینشن کرنا جو ہے یہ لازمی ہے. ریئیکشن آپ کو آنا چاہیے، اور اس کا ویسے بھی اگر آپ کو بورڈ والے کویسچن میں نہ بھی بتائے تو ریئیکشن لکھنے کا امپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جہاں بھی ریئیکشن ہوں گے وہ آپ لازمی مینشن کریں تاکہ آپ کو پورے نمبر مل جائے. اچھا، یہ کاربن اور ہائیڈروجن کی ڈیٹیکشن کا پروسیجر تھا. اس کے بعد ہمارے پاس، ویسے تو جیسے میں نے آپ کو آرگینک کیمسٹری کے سٹارٹ میں بتا دیا کہ آرگینک کیمسٹری میں مینلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کاربن اور ہائیڈروجن ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہے کہ ان میں نائٹروجن کے ایٹمز بھی پائے جاتے ہیں یا نائٹروجن کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے. کچھ آرگینک کمپاؤنڈ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سلفر، آکسیجن یا اس کے علاوہ ہیلوجنز بھی پائے جاتے ہیں. لیکن یہ ہر ایک آرگینک کمپاؤنڈ میں نہیں ہوتے، ان کی اپنی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ آرگینک کمپاؤنڈز میں پائے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈیٹیکشن ہے یہ نائٹروجن، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیٹیکشن آف نائٹروجن، سلفر اینڈ ہیلوجنس، ان ایلیمنٹ کو ہم کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یا ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں یہ تینوں ایلیمنٹ ہی موجود ہوں، ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی موجود ہو تو یہ ہم کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا اس کے لیے پروسیجر کیا ہے. ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ ان تینوں ایلیمنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم آرگینک کمپاؤنڈ کا سب سے پہلے لیسائن سولوشن پریپیئر کرتے ہیں، یا جس کو سوڈیم ایکسٹریکٹ بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سوڈیم ایکسٹریکٹ یا لیسائن سولوشن. تو اگر ہم نے ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو پھر بھی ہم یہ لیسائن سولوشن تیار کرتے ہیں، کیونکہ ان تینوں ایلیمنٹ کی ڈیٹیکشن کے لیے لیسائن سولوشن کا پریپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہے. اب لیسائن سولوشن کی پریپریشن اگر آپ بورڈ کی کلاسز میں یا پریویس پیپروں میں دیکھیں تو لیسائن سولوشن کا باقاعدہ الگ کویسچن آتا ہے کہ ہاؤ کین وی پریپیئر لیسائن سولوشن، یا رائٹ دا میتھڈ
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेसाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट और लेसाइन सोल्यूशन दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो लेसाइन सोल्यूशन की प्रिपरेशन को इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मैंने स्टेप वाइज आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन करके बताऊंगा भी, और साथ साथ मैंने पेपर के ऊपर भी ये सारा कुछ स्टेप वाइज लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल विद द हेल्प ऑफ नाइफ। सोडियम का थोड़ा सा ये है कि जैसे आप लोग सोडियम के बारे में जानते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वेगोरस किस्म का होता है, वायलेंट होता है। दूसरी बात है कि अगर आप इसको हाथों से काटेंगे तो आपके हाथों के ऊपर जो मॉइस्चर लगी होगी तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन हो जाएगा और आपके जो हाथ है वो जलने का ख़तरा होता है। तो इसी वजह से सोडियम मेटल को जब भी काटना हो बड़ी एहतियात करनी चाहिए, बड़ी एहतियात से सोडियम को बॉटल से निकालना चाहिए। तो सोडियम का एक पीस निकाल कर उससे एक छोटा सा पीस आप नाइफ की मदद से काटेंगे। चाइना डिश में रख कर एक छोटा सा पीस आप काटेंगे, लेकिन इसको आपने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जब आप हाथ लगाएंगे तो इससे ख़तरा होता है, हाथ जल सकता है या हाथ ज़ख्मी हो सकता है, क्योंकि सोडियम जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। तो इसी तरह जैसे आपको ये डायग्राम में मैंने बताया है, सोडियम का एक छोटा सा पीस काट के इसको आप टेस्ट ट्यूब में, फ्यूजन ट्यूब में डाल दें। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फ्यूजन ट्यूब जो है वो तकरीबन टेस्ट ट्यूब की तरह होती है, सिर्फ इसमें यह कि हीट बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और ये जल्दी मेल्ट नहीं होती, जल्दी ख़राब नहीं होती। वैसे ये होती शक्ल में बिल्कुल टेस्ट ट्यूब की तरह होती है। तो फ्यूजन ट्यूब में सोडियम का एक छोटा सा पीस काट कर इसमें आप डाल दें। उसके बाद अगले स्टेप को ज़रा आप देखें, पुट दिस पीस ऑफ सोडियम मेटल इन अ फ्यूजन ट्यूब। फिर आप इसको फ्यूजन ट्यूब में डाल दें, जैसे मैंने मेंशन कर लिया। व्हेन सोडियम मेटल इज़ मेल्टेड, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, फ्यूजन ट्यूब में जब आप सोडियम मेटल डाल देंगे तो इसको आप नीचे से हीट करना शुरू कर दें। स्पिरिट लैम्प, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं हमारे पास बंसन बर्नर है लेकिन हम यूज़ नहीं करते, तो स्पिरिट लैम्प भी हमारे पास होता है। तो चाहे लैब के अंदर स्पिरिट लैम्प हो या बंसन बर्नर हो, उससे आप इसकी हीटिंग शुरू कर लें सोडियम मेटल की। और जब ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो जब ये सारा सोडियम मेल्ट हो जाए तो मेल्ट होने के बाद आपने इसके बाद अगले स्टेप में व्हेन सोडियम मेटल इज मेल्टेड देन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द फ्यूजन ट्यूब। फिर इसमें से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक छोटी सी अमाउंट डाल दें, छोटी सी मकदार डालें। ज़्यादा इसलिए ना डालें कि ज़्यादा डालने से फिर ये होता है कि हीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और रिएक्शन फिर कंप्लीट नहीं होता। तो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो इसमें आप सोडियम मेटल की डाल दें। सोडियम मेटल डालने के बाद अगला स्टेप कौन सा है, देन हीट फ्यूजन ट्यूब अगेन। फिर इसको आपने दोबारा, इन्हें सोडियम मेल्ट हो जाए, आपने सोडियम मेल्ट हो गया, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, तो फिर आप इसको दोबारा जो है वो हीट करना शुरू कर दें until its bottom become red hot। और जब आप इसको हीट करेंगे तो इसकी जो बॉटम है ये बिल्कुल रेड हॉट बन जाती है। रेड हॉट का मतलब होता है जैसे कोयले सुर्ख हो जाते हैं, तो इसी तरह इसकी ये जो बॉटम है ना ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी। उस वक्त तक आप इसको हीट करेंगे। अच्छा, जब ये रेड हॉट हो जाए, इसकी बॉटम जो है टेस्ट ट्यूब की बॉटम रेड हॉट हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेक दिस फ्यूजन ट्यूब इन अ चाइना डिश कंटेनिंग 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर। एक चाइना डिश में आप 20 से, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें ये चाइना डिश है, इसमें आप 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डालें। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी हो गए या कम भी हो गए तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदाजे से आप 20 सेंटीमीटर क्यूब या मेजरमेंट करके इसमें आप 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डालें। और ये जो टेस्ट ट्यूब है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जब आप इसको जो है ना यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा इसको आप इसके बॉटम के साथ यूं करके टच करेंगे तो, या थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो है ये टेस्ट ट्यूब जो है वो टूट जाएगी और इसका जो मिक्सचर है वो इधर आकर डिस्टिल वाटर में मिक्स हो जाएगा। मिक्स बॉयल इन देन फिल्टर सोल्यूशन। अब इसमें यह कि जब आप इसको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने से जो कांच के ज़रात है, जो शीशे के ज़रात है, वो भी इधर शामिल हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा हीट करके इसको फ़िल्टर कर देना है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं।
کیونکہ فلٹر کرنے سے کیا ہو جائے گا، جو شیشے کے باریک ذرات ہیں وہ فلٹر پیپر کے اوپر رہ جائیں گے اور باقی جو سولوشن ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ The filtrate obtained is called Lysine solution۔ اب یہاں پر فلٹر ہونے کے بعد جو سولوشن ہمارے پاس آ جاتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم Lysine solution کہتے ہیں یا سوڈیم ایکسٹریکٹ کہتے ہیں۔ Divide and put the filtrate into 3 test tube and test for the presence of sodium, sulfur and halogen۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ لے کر اس کے اندر آپ 3 ٹیسٹ ٹیوب رکھیں اور تینوں ٹیسٹ ٹیوب میں یہ سولوشن تقریباً برابر ڈال دیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس 3 پورشن میں سولوشن ڈیوائڈ ہو جائے گا اور اس میں ہر ایک ٹیسٹ ٹیوب کا جو سولوشن ہے وہ ہم ایک ڈفرینٹ ایلیمنٹ کے لیے نائٹروجن کے لیے ایک سٹڈی کرتے ہیں، پھر سلفر کے لیے کرتے ہیں، پھر ہیلوجن کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے مطلب ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ میں 3 ٹیسٹ ٹیوب رکھ کر اس کے اندر یہ سولوشن آپ نے تقریباً ایکول پورشن میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے، میں نے پہلے بھی منشن کیا ہے، اس سے فرق اتنا زیادہ نہیں پڑتا۔ اب آپ دیکھیں ہیلوجن میں عام طور پر جو ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں موسٹلی ان میں یا تو کلورین ہوتا ہے یا پھر برومین کے ایٹم ہوتے ہیں یا پھر آئوڈین کے ایٹم ہوتے ہیں۔ اب اسی کے جو ریاکشن ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیں اگر آرگینک کمپاؤنڈ میں نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کاربن تو آلریڈی ہوتا ہے آرگینک کمپاؤنڈ میں، وہ سوڈیم کے ساتھ ریاکشن کر کے سوڈیم سائنائڈ بنا لیتا ہے۔ اگر نائٹروجن ہے، اس میں کنڈیشن ہے، تو اگر فار ایگزامپل اس آرگینک کمپاؤنڈ میں نائٹروجن نہیں ہے تو نائٹروجن نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ریاکشن بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ تو چونکہ جب نائٹروجن ہوتا ہے تو پھر یہ ریاکشن ہوتا ہے تو سوڈیم سائنائڈ بنتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو اگر آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر سلفر بھی موجود ہے تو سوڈیم جو ہے وہ سلفر کے ساتھ ریاکشن کر لے گا اور اس کے نتیجے میں سوڈیم سلفائڈ بن جاتا ہے۔ اگر سلفر موجود ہو، بعض آرگینک کمپاؤنڈ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سلفر اور نائٹروجن دونوں موجود ہوتے ہیں، تو اگر سلفر اور نائٹروجن دونوں موجود ہو، کاربن ویسے بھی آرگینک کمپاؤنڈ میں ہوتا ہے، سوڈیم کے ساتھ ان چاروں ایلیمنٹ کا ریاکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سوڈیم تھائیوسائنائڈ بنتا ہے۔ اب سوڈیم تھائیوسائنائڈ اس وقت بنے گا جب نائٹروجن اور سلفر آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر دونوں ہی موجود ہو، تو پھر یہ دونوں بن جائیں گے۔ اگر آرگینک کمپاؤنڈ میں ہیلوجن بھی ہے، کلورین، برومین، آئوڈین، ہیلوجن میں سے کوئی ایک ہیلوجن بھی موجود ہو تو سوڈیم اور ہیلوجن کا ریاکشن ہوگا جس کے نتیجے میں سوڈیم ہیلائڈ بنے گا۔ یعنی اگر کلورین ہے تو یہاں پہ سوڈیم کلورائڈ بن جائے گا، اگر اس میں آپ دیکھیں برومین ہے تو پھر سوڈیم برومائڈ بنے گا، آئوڈین ہے تو پھر سوڈیم آئوڈائڈ بنے گا۔ تو اسی طریقے سے لیسائن سولوشن کے دوران یا بننے کے دوران جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے، یہ سارا کچھ کریں گے، تو اسی دوران اگر نائٹروجن، سلفر یا ہیلوجن یا ان میں سے کوئی ایک قسم کا ایلیمنٹ بھی موجود ہو تو پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی ریاکشن لازمی ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں یہ کوئی بھی مطلب نہیں ہے تو پھر اس میں ریاکشن کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لیسائن سولوشن کے آپ نے پورشن بنائے ہیں نا، تو تقریباً 3 پورشن اس کے بن جائیں گے، 3 حصے بن جائیں گے۔ اس میں ایک حصہ ہم نائٹروجن کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ پھر ہم سلفر کے لیے کرتے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ ہم ہیلوجن کے لیے کرتے ہیں، چونکہ وہ ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، تو جیسے زاہد صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً ویڈیو جو ہے وہ 20 یا 25 منٹ کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو، تو اسی وجہ سے وہ انشاءاللہ کل کی جو کلاس ہوگی وہی یہی ہم کنٹینیو کریں گے، ٹاپک ہمارا یہی ہوگا، اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے اور کنٹینیو کر کے ہم اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ پھر ان میں سے ہر ایک پورشن کا جو سولوشن ہے وہ ہم نائٹروجن کے لیے کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں، سلفر کے لیے اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے یا ہیلوجن کے لیے اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو اس کے سٹارٹ میں بتا دیا ہے کہ یہ ٹاپک جب بھی آتا ہے تو اس میں اکثر یہی آتا ہے کہ لیسائن سولوشن جو ہے اس کی پریپریشن آپ ڈسکرائب کریں یا سوڈیم ایکسٹریکٹ کی پریپریشن جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے آپ ڈسکرائب کر لیں، تو اس میں یہ پورا پروسیجر آپ کو آنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سارے سٹیپ، ساری ریئیکشن، یہ سب کچھ دکھا دیا۔ ڈائیگرام اگر آپ نہ بھی بنائیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پیپر کے اوپر بنا دیے، تو ڈائیگرام کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے جو سٹیپس ہیں، جو پروسیجر کے
پوائنٹس ہے یہ آپ کو آنی چاہیے، اور پیپر میں جب بھی آ جائے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک بڑے پیراگراف کی شکل میں لے کے آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح سٹیپ وائز جو ہے وہ سارا ڈسکرائب کر لیں۔ تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔